الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق دی ہے، اور ہمارے 4 روزے مکمل ہوئے اور 5ویں تراویح میں ہم ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے موٹے نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے دینی بھائیوں، پچھلے دن ہم لوگ پچھلے تراویح میں جو باتیں سنے ہیں ایمان باللہ کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان یعنی بنیادی باتیں جو ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، ان باتوں کو ہم سیکھ رہے ہیں ہر تراویح میں، اور جو تراویح پڑھتے ہیں اس میں بھی جو خلاصے کے طور پر یہی باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں۔ جیسا کہ کل ہمیں سنے تھے ایمان کے بارے میں، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ایمان اللہ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ اور آدمی کو زبان سے بول لینا اور دل میں اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ عمل بھی کرنا۔ اب دل میں پکا اقرار کر لیا تو آدمی عمل بھی کرتا ہے، پکا اقرار نہیں کرا، دل میں تصدیق نہیں کرا۔ دیکھو اسی لیے ارادے کے اوپر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ ارادہ سوچتے نہیں نیکی کریں گے انشاءاللہ، نہیں کرے تو بھی اللہ اجر دے آتا۔ گناہ کریں گے ہمیں اللہ نہیں دیتا، گناہ سزا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، جب تک نہیں کرتے اللہ نہیں لکھتا گناہوں کو۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ ایسا بھی ہوتا ہے، سلف صالحین کہتے ہیں علماء دین کہ جو آدمی ٹھان لے گناہ کرنے کا، اس گناہ کے ٹھان لینے کی وجہ سے اللہ اسے پوچھتا۔ پکا ارادہ کر لیا کہ موقع نہیں مل رہا، بس موقع ملا تو کر لے سکتا تھا۔ اگر ایسا گناہ ہے تو اللہ سزا دیتا، پھر اللہ اپنی مرضی چلاتا ہے، جس کو سزا دے جس کو معاف کرے اللہ کی مرضی ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ یعنی ایمان والوں کے سامنے جب کبھی بھی اللہ کا تذکرہ آئے، اللہ رب العالمین کا ذکر آئے، تو ان کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں اللہ کو یاد کر کے۔ دیکھو اللہ کو یاد کر کے ڈر پیدا ہو جانا، اس کے اوپر ایک حدیث ہے، بہت بہترین حدیث ہے اور بڑے ہمارے کو حیران کرنے والی حدیث ہے کہ ہمیں آج سنے نماز میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے، ویل لمن لا یقرأ ولا یفہم، یعنی جو آدمی پڑھے اس کو اور نہ سمجھے، آدمی ان آیتوں کو پڑھے اور نہ سمجھے، اس کے لیے بربادی ہے۔ دیکھو پڑھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، قرآن ہمارے کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ آیتیں خاص طور سے، اس آیتوں میں کیا ہے بولے تو اللہ کا ذکر ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے بندوں کا تذکرہ ہے وہاں پہ کہ وہ اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمیشہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو کون سی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ تو ہمارے کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھو دنیا کے اندر وہ غور کرتے ہیں، پہلے اللہ بتا، عقل مند لوگ ہیں وہ جو دنیا کے اندر غور کرتے ہیں، رات دن کا آنا، سورج چاند کا آنا، یہ سب باتوں کے اوپر وہ سوچتے ہیں، اور ان کو عقل اللہ دیا، یہ بھی بول رہا اللہ تعالیٰ، عقل نہیں دیا تو سوچتا نہیں آدمی۔ قدم قدم پہ نعمتوں کی قدر کرنا، اللہ کی قدرتوں کو پہچاننا، یہ عقل مند کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان آیتوں میں، آل عمران کی آخری آیت ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وقنا عذاب النار، سورج چاند ستارے یہ سب دیکھ کو آدمی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ کیسا ہے بولے تو یہ جو ہمارے سروں کے اوپر سورج ہے، سورج کے جیسے سٹارز بھی نہیں ہیں، سورج چاند ہمیں دونوں اپوزٹ سمجھتے ہیں، چاند کیا بھی نہیں ہے، چاند کے اندر جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی وجہ سے آتی ہے،
نہیں. اور جو اتنے بھی سٹارز ہیں ستارے، یہ ستارے بھی انگار کے گولے ہی ہیں. ہمارے کو دور سے دکھتی ستارے تک آج تک کوئی بھی گیا نہیں. سورج تک ہی نہیں جا سکے، سورج تک ہی نہیں جا سکے. بس 800 کلومیٹر یا کتنی دور ہے میرے کو اندازہ نہیں. پچھلے ایک نیوز میں بتا رہا ایک آدمی کہ بہت دور سے اس کو دیکھے سورج کو. اب ذرا قریب گئے بولے تو وہ ان کا جو راکٹ تھا، وہ جو مشین تھی ان کی پوری پھوٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی سب. تو یہ سورج انگار کا گولا اگنی گنڈم ہے. یہ کتنا بڑا ہے؟ زمین سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. یہ 13 لاکھ زمینہ ملے تو ایک سورج بنتا ہو. کتنا بڑا ہے سورج؟ ایسے 13 لاکھ سورجیں ملیں گے تو ایک ستارہ بنتا. کتنے ستارے ہیں اللہ اکبر، گن نہیں سکتے ہمیں بیٹھے بیٹھے. بچے ہیں اوپر سوتے وہ تو وہ میں بول کے کھیلتے تھے بچے ستاروں کو دیکھ کے. کتنے پیارے ہیں ستارے سبحان اللہ. کہاں ہے وہ؟ اتنی دوری پر، آسمان پر. اللہ فرما رہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ بولے تو ستارے، ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا ستاروں کے ذریعے سے. اب یہ ستارے اتنے اوپر ہیں، آسمان کے قریب ہیں. وہ کتنی دوری پر ہیں اس کا اندازہ کون سا بھی سائنٹسٹ آج تک بتایا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بتاتے ہیں. رسول اللہ تمام لوگوں کے امام بتاتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یہ آسمان جو ہمارے کو زمین سے قریب ہے، وہ آسمان اتنی دوری پر ہے کہ تیز رفتار سواری پہ آدمی بنج کار میں گئے یا راکٹ میں چلا گیا تو 500 سال لگتے. اسے تیز رفتار دوڑا بولے تو، زور سے بھاگا بولے تو 500 سال لگتے ایک آسمان کے قریب جانے. وہ آسمان کتنا موٹا ہے معلوم ہے؟ اس کا موٹاپا بھی اتنا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جو فاصلہ ہے موٹاپا بھی اتنا ہے. وہ آسمان کو پار کرنے کے لیے اتنا وقفہ لگے گا، اتنا عرصہ لگے گا. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو بھی اتنا ہی فاصلہ، پھر اس کا موٹاپا بھی اتنا ہی، پھر تیسرے آسمان کا فاصلہ. ایسے 7 آسمان اللہ بنائے. اس کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے. اتنا عظیم ہے اللہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. کون سا بھی سائنٹسٹ نے بتا کر بھائی، کون سا دنیا کا ڈاکٹر بھی نہیں بول سکتا کہ کیا کیا ہے، کیا چیزیں ہیں. تو یہ دنیا کا ایک اسلام کا ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہر چیز کی رہنمائی ہمارے کو کی، ہر چیز کی تعلیم اور ہر چیز کے بارے میں اللہ ہمارے کو بتایا. تو اسی سلسلے سے آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان ہمارا گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ موقع نہیں ملا. کل ہمیں سنے تھے کہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. عمل نہیں کرا بولے تو آدمی اپنے باتوں میں جھوٹا ہے. اب آدمی ایسا بھی ہے کہ عمل نہیں ملتا کسی کو. جیسے بدر کے میدان میں، جنگ بدر میں مسیرم بول کے ایک صحابی وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابھی اسلام نے قبول کری، بدر کی جنگ لڑ رہی، ابھی کافروں سے جنگ جاری ہے. جنگ کے دوران ایک آدمی آتے ہیں، ان کا نام مسیرم. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں آپ کے اوپر اسلام لا دیا ہے. اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ ہوں. تو تلوار لیتے ہیں، دشمنوں کو مارنے کے لیے جنگ میں میدان میں نکل پڑتے ہیں. ان کو بھوک لگتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ کھجور کھاتے ہیں. تو اتنے میں کان میں آواز پڑتی ہے، کان میں آواز آتی ہے کہ یہ جنت پانے کے لیے کون ہے جو اللہ رب العالمین نے ایسی جنت کو بنایا کہ زمین اور آسمان کی جو چوڑائی ہے اس سے بھی زیادہ چوڑائی جنت کو اللہ بنایا. ایسی جنت کو حاصل کرنے والے کون ہیں؟ یہ سننا تھا. کھجور کھاتے کھاتے وہ بولتے ہیں کہ یہ کھجور کھاتے بیٹھوں گا تو میں دیر ہو جائے گی، ایسی جنت کو پانے کے لیے میں دیر ہی کر رہا ہوں، سستی کر رہا ہوں. کھجور کو سائڈ میں رکھ دیا اور چل پڑے، شہید بھی ہو گئے. ایک نماز نہیں، ایک سجدہ ہے. موقع ان کو نہیں ملا، موقع ان کو نہیں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، جنگ میں نکل پڑتے ہیں، اپنی جان کو قربان دے دیتے ہیں. دیکھو علماء اس آیت کے ذریعے سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی جو بھی کوشش کرتا وہ کوشش کا بدلہ اسے ملتا ہے. اس آیت کی روشنی میں 2 باتیں بتاتے ہیں. ان کو موقع ملا،
کیا ملا؟ دل سے وہ اللہ سے محبت کرے. تو عبادتیں کتنی ہوئی؟ ایک دل کے اندر ہمیں باندھنا، ہٹ باندھنا ارادہ، یہ بھی عبادت ہے. محبت کہاں ہوتی؟ منہ سے ہوتی، ہاتھوں سے ہوتی، کس سے بھی نہیں ہوتی؟ دل سے ہوتی ہے. بھروسہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل بھروسہ دل میں ہوتا ہے. خوف، خشیت، امید اور اللہ سے محبت، یہ ساری چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں. مطلب دل کی ایک عبادت ہے. لوگ ایسا نہیں بول رہے نا پھر دل کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں نہیں آتا جاؤ، وہ بول رہا نہیں، دل کی نماز نہیں ہے، جھوٹی بات ہے. وہ دل کی عبادتیں کچھ الگ ہے. اعضاء و جوارح سے عبادت یہ الگ ہے. زبان سے بولنا یہ بھی ایک عبادت ہے. مال خرچ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. علماء 4 بتاتے ہیں عبادت کے قسمیں، بعض علماء 2 بتاتے ہیں. دل کی عبادت اور ایک اعضاء و جوارح. مال سے خرچ کرنا، زبان سے ادا کرنا، یہ بھی باڈی کے ذریعے سے چھوڑا. تو 2 قسمیں بتاتے ہیں بعض علماء، دل سے اور ایک اعضاء و جوارح سے، تمام اعضاء و جوارح سے. تو یہ ہے کہ موقع آدمی کو ملتا ہے زندگی میں، ضرور ملتا ہے. تو اس موقع کو ہم غنیمت جانے، عمل کرنا ہے. میں عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں. یہی بات ہے جو آج بھی سیکھنا ہے کہ عمل ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. عمل نہیں ہے تو ایمان اس کا نہیں ہے. اب دیکھو اللہ پر ایمان میرا اور آپ کا دل کے اندر کیسے ہونا چاہیے. ایمان کیسا دکھتا نہیں. ایمان حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، ایک آدمی کو لے کے آئے، اسلام قبول کرے تھے انہوں. ان کی وجہ سے مال غنیمت اللہ کے نبی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہو مومن، یہ بھی مومن ہے، ان کو بھی دو. وہو مومن، وہو مومن، بار بار بول رہے ہیں اللہ کے نبی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی بولے او مسلم، مومن مت بولو، مسلم بولو، مسلمان بولو، مومن بول کے مت بولو. یہی آیت سورہ حجرات میں ہے. قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ آئے، بدو قسم کے لوگ، کھیڑے گاؤں سے آنے والے لوگ آ کے اللہ کے نبی سے کہنے لگے. کھیڑا گاؤں بولے تو ہمارا انڈیا کا کھیڑا گاؤں سوچو نہ کو، عرب کا کھیڑا گاؤں کیسا تھا؟ ہمارو ایک قسم کے عجیب بدو تھے. ایسے لوگ تھے. آتے ایک جنا آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈالا، کپڑا ڈالا، جو چادر رہتی تھی، چادر اوڑھتے تھے، وہ چادر ڈال کے گردن اللہ کے نبی کو مروڑ. عجیب لوگ تھے. اللہ کے نبی میرے کو مال دو بول کے پوچھا. اللہ کے نبی کے گلے کے اوپر داغاں بڑھ گئے تھے، داغ. عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. اللہ کے نبی آپ مجھے بولو میں اس کو سزا دے دوں. اللہ کے نبی بولے نہیں، اس کو جو ہے دے دو. بولے نہیں، اتنے رحم دل تھے اللہ کے نبی. بہرحال بدو قسم کے لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ایسے مت بولو کہ ہم مومن ہیں. یعنی ایمان دکھائی جاتی نہیں ہے. ایمان اندرونی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے. ہمیں مومنہ بول کے بولنا نہیں کبھی بھی، ہمیں مسلمانہ بولنا یہ الحمدللہ چلتا ہے. یہ اسلام ہمارے کو تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی حکم دیا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. آگے اللہ فرما رہا ہے ایمان ان کے دلوں میں جب تک نہیں داخل ہوتا، جب تک کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور مکرتے نہیں. اس کے بعد اللہ مدرا لگا رہا ہے. مومنین بولے تو کون؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے. تو بہرحال میرے بھائیو، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ بہت عظیم چیز ہے. کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہوئی. ایسے کنٹریز میں کچھ فلاسفر، معلوم ہے فلسفہ حاصل کرنے والے ایسے لوگ جو اللہ اس کنٹری کو، اس دنیا کے اوپر سرچ کرے ہوئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ دنیا کو چلانے والا کون ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسا سرشٹی کرتا ہے جو یہ دنیا کو چلا رہا ہے، یہ نظام کو چلا رہا ہے، یہ سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے. اس کے اوپر بہت غور و فکر کیے. ایسے لوگوں کو قتل کر ڈالے. کئی کو قتل کرے بولے تو انہوں دکھائے دنیا کو. فلسفہ بولتے ہیں اسے اردو میں، فلسفہ یعنی اس کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں. تو حکمت کی باتیں ہیں، اللہ کے بارے میں وہ سرچ کرے. اللہ کون، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین کیسی قوت ہے، کیسی طاقت ہے اللہ کے پاس. یہ سب انہوں نے ایک ڈیزائن بنایا، ایک نقشہ بنایا، خاکہ بنائے. وہ خاکہ دنیا میں لے کے آنے کے لیے وہ تیار تھے. دنیا والے مار ڈالے، قتل کر ڈالے. یہ دیوی دیوتا، یہ جن کی بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے، یہ سب نہیں ہے. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا ایسے ہی آئی نہیں. دنیا کو چلانے والا ایک موجود ہے، وہ اللہ ہے. وہ سب سامنے لائے، پیش کرنے کی کوشش کرے تو دنیا والے ان کو مار دیے.
تو میں یہاں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پوری کائنات کو چلانے والا وہ اللہ، اس اللہ کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ڈھیلا نہیں ہونا ہے، دھیما نہیں ہونا ہے، مکمل ہونا ہے میرے بھائی، مضبوط ہونا ہے ہمارا۔ یہ پوری کائنات کو کیسے چلاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ گلیکسی جسے بولتے ہیں، جس کے اندر کروڑوں کروڑوں دنیا کے جیسے کئی ہے، اس دنیا میں ہمیں آئی اللہ کو معلوم ہے کون سی مخلوق کون سی دنیا میں کیسے جی رہے، کیسے کیسے مخلوقات ہیں۔ ہاں، خالی دھرتی کے اوپر 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000، پھر پانی کے اندر 18,000 مخلوقات، خالی زمین کے اوپر 25% آبادی ہے، یعنی زمین ہے، باقی 75% پورا پانی ہے۔ پانی کے اندر کتنی مخلوقات ہیں؟ خالی ایک ویل مچھلی کو لے لو، 800 ٹن، شاید دونوں میں شک آ رہا، مجھے ڈاؤٹ ہے، اتنا کھانا وہ ایک وقت کا کھانا ہے اس کا، اللہ کے کیسے کھلا رہا ہے، سبحان اللہ اس کو، یعنی کتنے جاندار ہیں، کتنے مخلوقات ہیں، سب کو بھی اللہ چلا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی پوچھے، ایک صحابی پوچھتے ہیں، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ اتنی مخلوقات کو پیدا کیا اور اتنے لوگوں کو اللہ حشر کے میدان میں اٹھاتا، کیسا حساب کرتا اللہ؟ حساب کیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھو عجیب سوال ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آسان جواب دیے، کس ٹائم میں سب کو بھی اللہ کھانا دیتا ہے، سب کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، تو ایسے ہی اللہ حساب بھی کرتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بڑا ماہر ہے اللہ تعالیٰ، بہت جلد حساب لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ کی قدرت میرے بھائیوں، ہمارے یہ دماغ کیلکولیٹ کر سکتے نہیں، نکال سکتے نہیں، کمپیوٹر ہاں یہ سب کیلکولیشن، یہ سب ہمارے ٹھیکے ہیں اللہ کی قدرتوں کے سامنے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے اوپر ایمان ہمارا مکمل ہو اور مضبوط ہو، میں اور آپ اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ ایمان لائیں، اور ہمارے جتنے بھی سینس ہیں، سینس جسے بولتے ہیں 5 سینس، مزہ چکھنا، سونگنا، دیکھنا، کان سے سننا، چھونا، محسوس کرنا، یہ ہمیں کچھ چیز حاصل کرتے نا اس سے، کیا تمہیں معلوم ہو رہا ہمارا؟ کون تو بھی آپ کو چھیے بولتا ہاں انہیں میرا دوست، کون تو بھی آپ کو کیا تو بھی دیے چکو دیکھو بولتا ہاں کھٹا میٹھا، معلوم ہو رہا آپ کو اللہ ہے، کیسے معلوم ہو رہا؟ اللہ رب العالمین ہے بولنے کے لیے 6th سینس جو ایمان ہے، یہ الگ سے ہے جو اللہ نے اس کی ذمہ داری لیا ہے، اس کو اللہ دیتا ہے، اس کو اللہ پروموٹ کرتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، اس کو اللہ اپنی ذمہ داری لیا گائیڈ کرنے کے لیے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے رسولوں کو بھیجنا، کس کو بھیجنا، کس کو رسول بنا کے بھیجنا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی اس کا جو گائیڈنس کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ بتاتا ہے۔ تو میں اور آپ یہ 6th سینس جو ہے ایمان، اس کو ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اس کو ہمیں لاگو کرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا تو یہی دے کر، یہی ایمان دے کر، اللہ کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں، اللہ کا تعارف، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کی قدرت، نبیوں کے بارے میں، یہ سب باتیں نبیاں بتاتے تھے، پیغام اللہ کا سناتے تھے، اسی لیے ان کو پیغامبر بولتے ہیں، یعنی نبی کا، اللہ کا پیغام سنانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے۔ کون بولے انہوں اٹھ کو کھڑو تو میں بھی نبی بول سکتے ہیں؟ کون بھی کس کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ نبی صرف اللہ بناتا ہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ بھی ختم۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا، میں بھی نبی سے بولا۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے، اپنے انداز سے انہیں سبق سکھاتے، جاؤ اس کو کھیت میں لے جاؤ، سبق سے اچھا دھلا کو لے لے گا، ایسا دھلائی کرے، ایسا دھلائی کرے، ہڈا کان کے وہاں اس کو فٹ کر کو لے لے گئے۔ پھر آنے کے بعد پھر مجھے کیا وہی اترتی تیرے اوپر؟ تو انہوں نے بولا پھر ہاں، پھر لے جاؤ، سبق نہیں سکھا ہے، پھر لے جاؤ۔ دوسری بار بھی دھلائی ہوئی، پھر آ کے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کیا پھر بھی وہی اترتی ہے؟ تیسری مرتبہ ایسی دھلائی ہوئی، ایسی دھلائی ہوئی، ایسا مار پیٹ کے بعد وہ کہنے لگا میں پناہ مانگتا ہوں، میرے اوپر کوئی وہی نہیں اترتی بلکہ پناہ مانگا۔ یعنی وہی اترنا یہ صرف اللہ کے ذمہ ہے، وہی کس کے اوپر بھیجنا یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کہا کہ عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو تم ہوتے تھے، میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبیوں کا جو مثال اللہ کے نبی بتاتے ہیں، ایک عمارت کے جیسے، ایک گھر، خوبصورت گھر کے جیسے، ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی، وہ ایک اینٹ میش تھا، میں آ گیا، گھر بن گیا، مکمل ہو گیا، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے بعد آئے گا تو صرف حشر کا میدان کا، یعنی قیامت کا دن کا مرحلہ آئے گا۔ بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا خلاصے کے طور پر کہ ایمان ہم اللہ کے اوپر مکمل لائیں میرے بھائی،
تھوڑا کبھی کبھی ڈھیلا، یعنی نمازیں پڑھے تو کبھی کبھی عبادت کرے تو کبھی، ایسا نہیں ہونا ہمارا۔ اللہ کا حکم آیا تو لبیک، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کے اندر کمزوری پیدا کرتے ہوئے، سستی پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان باللہ جو بھی ہم سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے روزوں کو، اے اللہ ہم تمام کے تراویح کو، اے اللہ ہم تمام کے چھوٹے موٹے نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہمیں بخشش عطا فرما، ہمیں مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جیسا یہاں مل جل کے بیٹھنے کی تو نے توفیق دی ہے، تیرے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اللہ، تو ہمارے کو بٹھایا ہے، اسی طرح ہم سب کو جنت میں بھی داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو مرتے دم تک ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، جب موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔